علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان اولیاء کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا اور ان کی شان قرآن پاک میں بیان فرمائی اور ان کے اوصاف بھی قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اوصاف اولیاء کرام کے حوالے سے ہمارا کلام جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوصاف اور ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کے اخلاق، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، ان کی صبح و شام، ان کے اعمال، ان کے احوال، ان کے افعال کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اولیاء کرام کے مزید اعمال کا تذکرہ سنتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ ہم ان ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، تو جو ان اولیاء کرام کا کردار ہے ہم اپنا کردار بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو اولیاء کرام کے اعمال ہیں ہم اپنی زندگی میں وہ اعمال بجا لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے کردار کی چمک ہماری زندگیوں کے اندر بھی روشن ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو قرآن پاک میں متعدد اسماء کے ساتھ، ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا گروہ، کہیں ان کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ بیان فرمایا، اللہ کے دوست، کہیں انہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے قرار دیا، کہیں انہیں خاشعین کے ساتھ تعبیر فرمایا، کہیں انہیں قانتین فرمایا، کہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے قرار دیا۔ تو اولیاء کرام کے لیے قرآن پاک کے اندر مختلف الفاظ بیان فرمائے گئے، اور انہی آیات کی روشنی میں اولیاء کرام کا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے، ان کے اوصاف کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ چند آیات مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کرام کا کردار دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ بس سلام۔ دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ وہ زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین پر چلنا اترا کر نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، اکڑتے ہوئے نہیں، فخر و غرور کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ہے۔ اور پھر دوسری بات جو بیان فرمائی کہ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان سے الجھتے نہیں۔ بے علم لوگ اگر ان سے بحث کرتے ہیں تو یہ آگے سے ان کے ساتھ بحث و تکرار میں مشغول ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان سے کہتے ہیں کہ بس سلام، یعنی سلام متارکت کر کے ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو فضول بحثوں میں الجھاتے نہیں۔
اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں اور فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے ہیں۔ مزید فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ ان کی مزید نشانی یہ ہے کہ یہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں یا حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے اندر قیام میں کھڑے کھڑے گزرتی ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں، ان کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی لذت کے ساتھ سرشار ہوتی ہیں۔ ان کا قیام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اپنی بندگی کے اظہار میں گزرتی ہیں۔ اور یہ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے آپ پر کوئی فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ساری رات نوافل پڑھے، ہم نے تو ساری رات قیام کیا ہے، ہم نے تو ساری رات سجدے میں گزار دی ہے، ہم تو ساری رات رکوع کرتے رہے، ہم تو ساری رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ان باتوں کے اوپر نہ فخر کرتے ہیں، نہ اس پر مغرور ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت و ریاضت کے باوجود یہ عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک اس کا عذاب تو گلے میں پھنسنے والا ہے۔ یعنی عبادت کرنے کے باوجود یہ عبادت کے پندار میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ عبادت کی وجہ سے اپنے آپ اپنی خود نمائی اور اپنی خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر انہی کے بارے میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا گیا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اب جو سحری میں اٹھنے والا ہے، جو تہجد پڑھنے والا ہے، جو رات کے آخری پہر میں اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہے، جو رات کے اس پہر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے والا ہے، اس کو تو شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تو کتنا نیک آدمی ہے کہ لوگ محو استراحت ہیں، لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں اور تو ہے کہ رات کی ان تنہائیوں میں، ان خلوتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ تو شیطان ان کو یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے یہ بندے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو خدا کے مقرب لوگ ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ شیطان کے ان وساوس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے سوالی ہوتے ہیں، عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر مزید ان کی نشانی بیان فرمائی، اور وہ کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ کمی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیانی حالت میں رہتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ان کا وتیرہ، ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے میں اعتدال پر قائم رہتے ہیں، نہ یہ کہ بالکل خرچ نہ کریں اور نہ یہ کہ اتنا خرچ کر دیں کہ جن کے حقوق واجبہ ان کے ذمے ہیں وہ ان کو بعد میں کوستے رہیں۔ تو خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی حدود کو قائم رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ یہ شرک سے پاک ہیں، یہ قتل سے دور رہتے ہیں، یہ بدکاری سے دور رہتے ہیں، توبہ تائب ہوتے رہتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا وہ کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ دو باتیں فرمائیں، ایک تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے کہ جھوٹ بولنا ولیوں کی شان کے لائق نہیں، جھوٹی گواہی دینا یہ ولیوں کی شان کے لائق نہیں، اور دوسری بات فرمائی کہ اگر کسی بیہودہ
بات یا کھیل تماشے کے قریب سے گزریں تو اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس میں پڑ نہیں جاتے، اسے دیکھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے، اس تماشے کے اندر مشغول نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنی لمحات کی قدر کرتے ہیں، اور اس لغو اور بیہودہ بات سے دور رہتے ہیں، اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، ان کے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، انہیں یاد دلائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے بہرے ہو کر ان آیتوں پر گر نہیں پڑتے۔ یعنی قرآن پاک ان کے سامنے جب پیش کیا جائے تو بے سوچے سمجھے وہ گر نہیں پڑتے، بلکہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ولی کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوگا اور قرآن میں غور و فکر کرنے والا بھی ہوگا۔ قرآن اس کی زندگی کا حصہ ہوگا، تلاوت قرآن اس کی زندگی میں شامل ہوگی، قرآن کے ساتھ محبت کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہوگا۔ اور مزید فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ان کا امام بنا دے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک طلب کرتے ہیں کہ ان کے بیوی بچے اللہ رسول کے ایسے فرما بردار بنے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی خدمت گزاری کو دیکھ کر، ان کی اطاعت گزاری کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور پھر تقوی و پرہیزگاری کے اندر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی ہمیں اتنا تقوی عطا فرما، اتنی پرہیزگاری عطا فرما کہ ہم نیک لوگوں کے پیشوا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عباد الرحمن کے نام سے یاد کیا کہ اللہ کے ولی رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جاہل مخاطب کریں تو ان سے کترا کے گزر جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں راتیں سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، شرک سے، قتل سے، بدکاری سے دور رہتے ہیں، توبہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، جھوٹی گواہی سے دور رہتے ہیں، لغو کاموں سے اپنی عزت بچا کے گزر جاتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سوال کرتے ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری میں پیشوا بننے کا سوال کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی اگر حالات کو دیکھیں، آپ کسی بھی ولی کی زندگی کو لیں گے تو اس کی زندگی میں یہ باتیں نظر آئیں گی۔ اس کی زندگی کے اندر تکبر اور انانیت اور اکڑا پن، اور اس کی زندگی کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جس میں تفاخر نظر آئے، جس کے اندر تکبر نظر آئے، جس میں غرور کا شائبہ نظر آئے، بلکہ عاجزی، نرمی اور وقار نظر آئے گا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزریں گی، نہ کھیل تماشے میں اور نہ غفلت کے اندر۔ وہ رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا ہوگا، اور وہ گناہوں سے دور رہنے والا ہوگا، وہ عبادت کر کے بھی خدا سے مغفرت کا طلبگار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوالی ہوگا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ چونکہ اولیاء کرام مردوں میں بھی ہیں اور اولیاء کرام عورتوں میں بھی ہیں، تو چونکہ اولیاء مردوں کے ساتھ مختص نہیں بلکہ عورتوں کے اندر بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، ادب والے مرد اور ادب والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد
اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جتنے اوصاف بیان کیے گئے یہ کسی بھی ولی کی سیرت کے اندر ہمیں نظر آئیں گے۔ ہم کسی بھی ولی کے حالات زندگی پڑھیں تو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، بارگاہ خدا میں ادب کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوگا، وہ سچ بولنے والا ہوگا، اس کی زبان سچی، اس کا عمل سچا، اس کا قول سچا، اس کا فعل سچا، اس کی زندگی سچ پر مبنی ہوگی، اس کا عقیدہ بھی سچا ہوگا، اس کا عمل بھی سچا ہوگا، اس کی زندگی بھی سچی ہوگی، اس کی زندگی کی صبح و شام بھی سچی ہوں گی، سچ اس کی زندگی کا وتیرہ ہوگا۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، سچ بولنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اولیاء کرام کی زندگی میں بے صبری نہیں ہوگی، اضطراب نہیں ہوگا، اشتعال نہیں ہوگا، لوگوں کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ ہوگا، بڑی سے بڑی بات کو برداشت کر جائیں گے۔ اس لیے اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات کہ جن کے بارے میں اگر کسی جو واقعات عام آدمی کے ساتھ پیش آ جائے تو آدمی اشتعال کے مارے پاگل ہو جائے اور انتقام لیے بغیر اس کے دل کو قرار نہ آئے، مگر اولیاء کرام کے حوال پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صبر کا ایسا مادہ اور صبر کا ایسا اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر حال میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات کہ کسی ولی کے بچے پر کسی نے انگیٹھی گرا دی، آگ کی انگیٹھی گرا دی، بچہ فوت ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے بے صبری کا اور کون سا موقع ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اشتعال کا اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی ان اولیاء کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جس نے انگیٹھی گرائی اسے اسی وقت معاف کر دیا۔ خلاف مزاج باتیں ہوئیں، خلاف مزاج کام ہوئے، کچھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔ تو اولیاء کرام کی زندگی میں صبر ایک بہت بڑا ان کے کردار کا حصہ ہوتا ہے، صبر ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑے حصے کے طور پہ شامل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے، ان کا صرف ظاہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، ان کا باطن، ان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی نمازیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو کر ہوتی ہیں۔ ان کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے، ان کا ظاہر بھی مؤدب اور ان کا باطن بھی مؤدب ہوتا ہے۔ ان کے دل کے اندر خدا کی یاد اس قدر مٹھاس بھر دیتی ہے کہ نماز کے اندر انہیں ادھر ادھر کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، نماز کے اندر ان کے خیالات پراگندہ نہیں ہوتے، نماز کے اندر ان کے خیالات ادھر ادھر بکھرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نماز انتہائی سکون پر، وقار پر، اطمینان پر اور خشوع و خضوع پر اور سکون کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی زندگی کے اندر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے ساتھ محبت کرنا، نماز کے ساتھ الفت رکھنا، نماز کی کثرت کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، زندگی اسی کام میں لگا کے رکھنا، عبادت و ریاضت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کنجوس نہیں ہوتا، ولی بخیل نہیں ہوتا، وہ دنیا کے مال کے اوپر جس کی نظر ہی نہیں تو وہ اسے سنبھال کے کیا رکھے گا؟ آدمی مال کو روکتا اس لیے ہے کہ اس کا مال پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی تو خدا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا تو توکل کا مقام ہی بڑا بلند ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہی ان کی نظر ہوتی ہے، تو مال دنیا کے ساتھ تو ان کا دل متعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دنیا ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یہ دنیا میں ہے لیکن دنیا ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ مال کمائیں گے بھی، استعمال بھی کریں گے، خرچ بھی کریں گے، لیکن مال کی محبت کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ تو جب دل کے اندر مال کی محبت ہی نہیں ہے تو راہ خدا میں اس کو بے حساب اسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں۔
پھر فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ نفس کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، نفس کی لذات پر کنٹرول کرتا ہے، آدمی بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، شیطان پہ قہر بن کے ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ کے ولی روزوں کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، نوافل کی بھی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور یہ ان کا اہم ترین وصف کہ وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، بدکاری سے دور رہتے ہیں، ہر اس کام سے دور رہتے ہیں جو معاذ اللہ اس فعل بد کی طرف لے جانے والا ہو۔ اس کی حفاظت ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے اعضاء کو ان تمام چیزوں سے دور رکھتے ہیں جو اس راہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو اس قدر پاکیزہ رکھتے ہیں کہ ان کی سوچ بھی پاکیزہ، ان کی نگاہ بھی پاکیزہ، ان کی زبان بھی پاکیزہ، ان کے کان بھی پاکیزہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صف میں شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو دوست نہیں بناتا کہ جس کا دل خیال غیر کے ساتھ مشغول ہے، جس کی آنکھیں بدنگاہی سے بھری ہوئی ہیں، جس کے کان جو ہے وہ برا سننے کے ساتھ مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ پھر مزید ان کا وصف بیان فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کا یہ وہ وصف ہے کہ جسے ہر وہ بندہ مشاہدہ کر سکتا ہے جو کسی بھی ولی سے ملاقات کرے، جو کسی بھی ولی کی صحبت میں چند دن رہنا اختیار کرے، یا کسی بھی ولی کے احوال پڑھے، ان کا مطالعہ کرے۔ اولیاء کرام کی زبان لغو سے پاک، بےہودگی سے پاک، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ اب وہ اللہ کا ذکر تسبیح کی شکل میں ہو، اللہ کا ذکر تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، اللہ کا ذکر درود پاک پڑھنے کی صورت میں ہو، اللہ کا ذکر اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے کی صورت میں ہو، اللہ کا ذکر اللہ کے احکام لوگوں کو بتانے کی صورت میں ہو، اللہ کے ذکر کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر کے ان کی زندگی یاد خدا میں مشغول ہوگی۔ ان کی زبان بھی اللہ کی یاد میں مصروف، ان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، ان کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ وہ دل سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اعضاء سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پوشیدہ اور سرن اور جہرن ہر طرح وہ خدا کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو ذکر اللہ کی کثرت کرنا یہ اولیاء کرام کا شیوا ہے اور اولیاء کرام کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہچان کو یہاں پر بیان فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر متعدد نشانیاں اور متعدد علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ادب والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، خشوع کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی چند نشانیاں اور چند پہچانیں ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید علامات بیان فرمائی۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 112 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ جتنے اوصاف بیان فرمائے گئے ان میں جس وصف کو لے لے، اولیاء کرام کی زندگی کا غالب حصہ اسی کے اوپر مشتمل نظر آئے گا۔ پہلا بیان فرمایا توبہ کرنے والے، اولیاء کرام توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر سابقہ زندگی کسی اور رنگ کی گزری تو اس زندگی سے توبہ، اور پھر
جب نیک بن گئے یا شروع سے نیک ہیں تو دونوں صورتوں میں ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تیری عبادت کے اندر ہم سے جو کوتاہی ہوئی، تیری عبادت کا حق ادا کرنے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ کما حق ہو، تیری عبادت نہیں کر سکتے، ہم نے جو عبادت کی اس میں جو نقص رہ گیا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ گویا عبادت کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں۔ اور مزید فرمایا العابدون، عبادت کرنے والے۔ یہ تو اولیاء کرام کی زندگی کا ایک وہ وصف ہے کہ جسے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ولی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، عبادت سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ عبادت کی کوئی بھی صورت اختیار کرے، تلاوت قرآن کی یا درود پاک پڑھنے کی یا نوافل پڑھنے کی یا نفلی روزے رکھنے کی یا دیگر عبادات کی صورت اختیار کرے، زندگی میں عبادت کی جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی صورت پر ہمیشہ کے لیے وہ عامل ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی حمد الہی میں گزرتی ہے۔ کھانا کھائیں تو اللہ کی حمد کریں، پانی پئیں تو اللہ کی حمد کریں، کپڑے پہنے تو اللہ کی حمد کریں، سو کر اٹھیں تو اللہ کی حمد کریں، نعمت ملے تو اللہ کی حمد کریں، آنکھ کو اللہ نے نور دیا اس پر اللہ کی حمد کریں، کان کو قوت سماع دی اس پر اللہ کی حمد کریں، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت ہے اس پر اللہ کی حمد کریں، پاؤں میں چلنے کی قوت ہے اس پر اللہ کی حمد کریں۔ اولیاء کرام حمد الہی پر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ہر وقت اسی حمد میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی صبح و شام، ان کے دن رات، ہر نعمت کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور بلکہ بعض بزرگ تو ایسے گزرے کہ حمد تو نعمت پر کی جاتی ہے، وہ مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے۔ اب وہ کس طرح؟ وہ اس پہلو کو سامنے رکھ کر مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ یہ مصیبت آخرت میں ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ مصیبت آئی، ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، تو یہ چونکہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ تو حمد ان کے لیے ورد زباں ہوتی ہے، ان کا وظیفہ روز و شب ہوتا ہے، صبح و شام ان کی زبان حمد سے معمور رہتی ہے، دل بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے معمور اور زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد جاری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، ان پر ہم کلام کر چکے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ یعنی اولیاء کرام ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے سامنے کوئی جتنا مرضی برائی ہوتی رہے وہ دنیا کے کونے میں جا کے بیٹھے ہوئے، لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں۔ وہ بھی اولیاء کرام کی ایک قسم ہے جو خلوت اور تنہائی اختیار کرتی ہے، لیکن جو معاشرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ولی کام کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ برائی کو دیکھ کر برداشت کرنا ان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنی زبان کے ساتھ وہ برائی سے منع کرتے ہیں، اور اس راہ کے اندر خواہ تکلیفیں اٹھانی پڑے، مشقتیں جھیلنی پڑیں، مصائب برداشت کرنے پڑے، وہ ہر وقت ان کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ اولیاء کرام کا شیوا، اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعد و نصیحت فرماتے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی بھی امر بالمعروف پر مشتمل، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے احوال دیکھیں، مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ نے بادشاہوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھ لیں، بادشاہ وقت کو برائیوں سے منع کیا کرتے تھے، بادشاہ وقت کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور کتنے اولیاء کرام، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے تکلیفیں برداشت کی کہ ساری زندگی برائی سے منع کرتے رہے، برے عقیدے سے منع کرنے کی پاداش کے اندر ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ساری زندگی برداشت کیا، مگر سچ کلمہ کہنا، کلمہ حق کہنے سے ان کی زبان باز نہ آئی، سچ کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہے۔ کسی شخص کے سامنے برائیاں ہو رہی، گناہ ہو رہے، اس کے مرید، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کی بات ماننے والے گناہوں میں پڑے ہوئے، اور اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہا
تو مشکل ہے کہ یہ بندہ خدا کا ولی ہو۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا شریعت کا فریضہ ہے، اور شریعت کے فریضے کو ترک کر کے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ایک اور نشانی جو یہاں بیان فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، حلال و حرام کے جو پیمانے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، حلال و حرام کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، یہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حدوں کو توڑتے نہیں، انہیں پامال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ جو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور جسے منع کیا اس سے باز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو خدا کے لازم کردہ سے دور رہتا ہے اور حرام کردہ کے قریب جاتا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کا ولی وہ کہ جو توبہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، حمد کرنے والا، روزہ رکھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل